السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک، معبود برحق، غوث اعظم، داتۂ گنج بخش،
अला कुल्ले शैइन कदीर की ज़ात ग्रामी के लिए बेशुमार लातदाद लामहदूद बेहद व हसाब दरूद व इस्लाम नाज़िल हों इमाम कायनात, इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, खत्मुर रसूल, खातमुन नबीयीन पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं जो आपके सामने अल्लाह मालिक की तौफीक से एक बहुत ही बड़ा अहम मौजू लेकर आया हूं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज मैंने ये बताना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माना में और आपसे पहले बेटियों से क्या सलूक किया जाता था, जिसके घर बेटी पैदा होती लोग इससे क्या सलूक करते, जिसके घर बेटी पैदा होती लोग इसके साथ किस किस तरह पेश आते। कायनात के सरदार नबी ने आकर औरतों का मुकाम बताया। आपने फरमाया, जो बंदा बेटियों की सही तरबियत करेगा, अल्लाह पाक उसे क्या शान और क्या मुकाम अता फरमाएंगे। और शरीयत ने बेटियों का क्या हक रखा है, ये नहीं कि बेटों का ही हक है। इस कुरान ने हमें बताया है कि बेटियों के भी हकूक हैं, ये नहीं कि बच्चों का ही हक है। बेटियों का हक ही कोई नहीं, सिर्फ बेटों का हक है। मेरे प्यारे भाइयों, औरतों को दीने इस्लाम से पहले जलीलो रिस्वा समझा जाता था, लेकिन जब इस्लाम आया, जब मेरे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तो अल्लाह के नबी ने आके औरतों के हकूक बता दिए। और कुरान ने क्या बताया है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आसमानों और ज़मीनों की बादशाही मेरी है। आसमानों पर हुकूमतें और ज़मीनों पर हुकूमतें हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यखलुकु मा यशाउ, मैं जो चाहूं पैदा करूं, यहबु लिमन यशाउ इनासा, मैं जिसे चाहूं बेटियां दूं। अल्लाह ताला ने कुरान के इस मुकाम पर पहले बेटियों का तज़किरा फरमाया है। मालूम होता है बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं जिसे चाहूं बेटियां दूं। व यहबु लिमन यशाउ ज़कूर, और जिसे चाहूं बेटे दूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जिसे चाहूं बेटे और बेटियां इकट्ठी दे दूं, और जिसे चाहूं कुछ भी ना दूं। इन्नहु अलीमुन कदीर, मैं जानने वाला हूं और कुदरतों वाला हूं। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अल्लाह ताला ने दिए। जनाब इब्राहिम नबी को 6 बेटे दिए और बेटी कोई नहीं दी, ये अल्लाह की मर्जी है। लूत नबी को बेटियां दी हैं और जनाब याहिया नबी को ना बेटा दिया है ना बेटी दी है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को ना बेटा दिया ना बेटी दी। ये अंबिया किराम की मिसाल है, ये तो नबी हैं। फिर देखो
आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। कुरान कहता है अपने हाथों से गूंद कर अल्लाह ने बनाया। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी कुदरत है। आदम नबी को बगैर माँ और बाप के पैदा फरमाया और हवा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के पैदा किया। बाबा जी को बगैर माँ और बाप के पैदा किया और हवा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के आप कहोगे कैसे? कुरान कहता है व खलका मिन्हा ज़ौजहा, आदम के अंदर से इसकी बीवी पैदा की। आदम नबी सो रहे थे, अल्लाह पाक ने आदम की बाईं पसली फाड़ के इससे पली पूसी हवा पैदा की। बाबा जी सो रहे थे, पता भी ना चला, हवा पास बैठी थी। फरमाया तुम कौन हो? अम्मा जी कहती हैं मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरा नाम हव्वा है। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम ये तुम्हारी बीवी है। आदम को बगैर माँ बाप के और हव्वा को बगैर माँ के और ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के। ये किसकी कुदरत है? इन्नहु अलीमुन कदीर, वो फरमाता है मैं जानने वाला भी हूं और कुदरतों वाला भी हूं, जैसे चाहूं कर दूं। प्यारे भाइयों, अरब का दस्तूर था, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा, अरब कबीले का मशहूर शायर, इसका नाम सरदार कैस है। ये अरब सरदार का बहुत बड़ा शायर है और ये मेरे नबी के पास आया। एक किताब है इस्लाम और औरत, इसमें लिखा है कि ये आके मेरे महबूब को अपनी जिंदगी की दास्तान बताता है। कहता है सोने नबी मेरे यहाँ बच्ची बच्चा पैदा होने वाला था, मैं सफर पर गया, मेरे नबी मेरे बाद बच्ची पैदा हुई, मेरी बीवी इसे मार तो ना सकी। मेरी बीवी ने अपनी ये बच्ची अपनी बहन को दे दी, इसकी बहन ये बच्ची पालती रही, बच्ची बड़ी होती गई। ये कहता है प्यारे एक दिन मैं घर आया, ये बच्ची बड़े मुहज्जब तरीके से मुझे मिली, अपनी माँ को भी मिली और मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा, मैंने पूछा ये बच्ची कौन है जो तुमसे प्यार कर रही है? बच्चियों का माओ से बहुत प्यार होता है। ध्यान से सुनो, अम्मा जी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं। अम्मा जी फरमाती हैं मेरे पास एक औरत आई, इस औरत के साथ 2 बच्चियां थीं। आकर मेरे से सवाल करती है मुझे अल्लाह के लिए कुछ दो। तो अम्मा जी कहती हैं मेरे पास सिर्फ एक खजूर थी। और गौर करो मेरे भाइयों, ये किसका घर है? कायनात के सरदार नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। फरमाती है सोने नबी मैंने उस औरत को एक खजूर दे दी और इस औरत ने खजूर तोड़कर आधी एक बच्ची को दे दी और आधी एक बच्ची को दे दी। इन बच्चियों ने ये खजूर आधी आधी खा ली। अम्मा जी फरमाती हैं ये औरत चली गई और मेरे पाक नबी आए तो मैंने सारी बात सुनाई। आप फरमाते हैं आयशा सुन लो, आप फरमाते हैं आयशा जो बंदा अपनी बच्चियों के बारे में आजमाया गया, जो बंदा बेटियों की वजह में आजमाइश में आ गया, नबी फरमाते हैं आयशा सुन लो ये बेटियां क़यामत वाले दिन अपने वालिदैन को जहन्नम की आग से बचा लेंगी। बेटियों को माओ से प्यार और माओ को बेटियों से प्यार होता है। अम्मा जी आयशा फरमाती हैं एक मस्कीन औरत मेरे पास आई, इसने एक बच्ची एक कंधे पर और दूसरी दूसरे कंधे पर उठाई हुई थी। अम्मा जी फरमाती हैं ये औरत मेरे पास आई, मैंने इस औरत को 3 खजूरें दी। इस औरत ने एक खजूर एक बच्ची को दे दी, दूसरी खजूर दूसरी बच्ची को दे दी और जब तीसरी खजूर
अपने मुंह में डालने लगी तो वो बच्चियां हसरत से देखने लगीं। अभी बच्चियों को और भी भूख लगी हुई थी। तो उस माँ का कलेजा फट गया। उसने अपने पेट में डालने की बजाय वो खजूर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा बड़ी बेटी के मुंह में डाल दिया और एक टुकड़ा छोटी बेटी के मुंह में डाल दिया, और वो बच्चियां चली गईं और वो माँ भी चली गई। हजरत आयशा ने सारा वाकया मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सुनाया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया, आयशा सुन ले, इस माँ के प्यार की वजह से अल्लाह ताला ने इस औरत के लिए जन्नत वाजिब कर दी है, अल्लाह ताला ने इसे जहन्नम से आजाद कर दिया है। माएँ अपनी बेटियां कहाँ मार सकती हैं? ये कबीले का सरदार कहता है, ऐ प्यारे नबी, मेरे घर बेटी पैदा हुई, मेरी बीवी ने उस बेटी अपनी बहन को दे दी, उसकी परवरिश करो। अपनी बहन को कहा कि मेरी इस बेटी की परवरिश करो। एक दिन मेरी मौजूदगी में वो बेटी आई और अपनी माँ को मिली। मैंने कहा, ये बच्ची कौन है जो तुमसे प्यार कर रही है? और मेरी बीवी ने मेरी आंखों की तरफ देखा, उसे मालूम हुआ कि मेरी आंखों में कुछ रहम है। मेरी बीवी ने बता दिया, ये वो बेटी है जो पैदा हुई थी। तो आपने मुझसे पूछा था कि क्या पैदा हुआ है, मैंने कह दिया था कि मुर्दा बेटा पैदा हुआ है। मैंने झूठ बोला था। ये बच्ची मेरी बहन के पास बढ़ती रही है और ये वो बच्ची है। कहता है, मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो बच्ची बड़ी प्यारी लगी और मैंने अपनी बच्ची से प्यार करना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये कैस कहता है, ऐ सोने महबूब, बच्ची का मुझसे इतना प्यार है, अगर मैं बाहर जाऊं तो ये मेरे साथ है, अगर मैं बाजार जाऊं तो बच्ची मेरे साथ जाए। महबूब जी, बच्ची से मैं प्यार करता था और बच्ची मेरे से प्यार करती थी। कहता है, चंद दिन गुजरे तो लोगों ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए, बोलियां मारनियां शुरू कर दी। वो बेटी वाला आ गया है। कहता है, सोने नबी, एक दिन मेरे दिल में आग जल उठी, मैंने अपनी बेटी को साथ ले गया और मेरी बेटी ने समझा कि अब्बू जी किसी दावत पे जा रहे हैं। मैं अपनी बीवी को भी कहा कि मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा हूं। कहता है, मैं बड़े प्यार से बाहर चला गया। मैंने वहां जाके, दूर जाके एक गड्ढा खोदा, मैं मिट्टी बाहर निकाल रहा था और जहां जहां ऐ मेरे सोने नबी जनाब मोहम्मद, जहां जहां मेरे कपड़ों पे मिट्टी लगती थी, वो बच्ची मिट्टी साफ करती थी। वो मेरे कपड़ों को मिट्टी लगने नहीं देती थी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बड़े प्यार से कहता है, महबूब जी, मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में खड़ा करके मिट्टी डालनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मेरी बेटी ने कहा, आपके प्यार कहाँ गए? और वो ज़बाने हाल से कहती है, कहता है, सोने नबी, मैं मिट्टी डाल रहा था और मेरी बेटी अपनी ज़बाने हाल से कह रही है कि अब्बू जी, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, कल क़यामत का दिन होगा, गिरेबान आपका होगा और हाथ मेरा होगा। महबूब जी, ये गुनाह कर बैठा हूं। जब ये वाकया याद आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, कैस, मुसलमान हो जा, कलमा पढ़ ले, अल्लाह ताला तुम्हारा ये गुनाह भी माफ कर देंगे। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक बंदा आया और कहता है, सोनिया, मैंने अपने हाथों से 8 बच्चियां मारी हैं। एक आया, कहता है, सोने नबी जनाब मोहम्मद, मैंने ठेका लिया था, मैंने लोगों की 70 बच्चियां मार चुका हूं। बुखारी शरीफ की रवायत है,
ایک اور آیا کہتا ہے سونے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی اور مجھ سے اپنی بیٹی کا بڑا پیار پڑ گیا، مجھے میری بیٹی بڑی پیاری لگی، میں نے اس بیٹی کو پالنا اور اس کی تربیت کرنا شروع کر دی، لیکن جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی میں اسے بازار لے کے جانے لگا، لوگ تانے دیتے تھے یہ بیٹی والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مجھے آر محسوس ہوتی تھی، اور میرے بھائی اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ میرا کوئی داماد بنے گا، بچی کو جہیز دینا پڑے گا، بچی جوان کر کے کسی کے حوالے کرنی پڑے گی، حالانکہ سنن ابن داؤد کی روایت ہے جو بندہ 2 بچیاں پالتا ہے جوان ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں اتنا ہی ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ 2 بچیاں پالتا ہے یہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دوسری روایت میں حافظ ابن نعیم نے لکھی ہے، کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں اللہ پاک نے جسے بیٹی دی، یہاں ایک بیٹی کا تذکرہ کیا ہے، جسے اللہ تعالی نے ایک بیٹی دی وہ اپنی بیٹی کو ادب سکھائے، اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دے، سونی تعلیم دے، اور بیٹوں سے بیٹی کو کم پیار نہ دے۔ یہ نہیں کہ بیٹوں سے زیادہ پیار اور بیٹی سے کم پیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو پالا، صحیح تربیت کی، یہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹی کو آزادی دے دی جیسے مرضی بازار میں جاؤ، یہ نہیں کہ شادی کی ہے اور معمولی سی بات پر بیٹی ناراض ہو گئی۔ سبق دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، معلوم ہے کیسے؟ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن سیدنا علی سے ناراض ہو کر آ گئیں۔ میاں بیوی میں ناراضگی ہو ہی جاتی ہے، عورت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مرد کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ یہ اس کے بغیر میری اور آپ کی اماں جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علی سے ناراض ہو کے آ گئیں۔ رات ہو گئی، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی کیا تم گئی نہیں ابھی تک گھر؟ رات ہونے والی ہے۔ کہنے لگیں میں حضرت علی سے ناراض ہو کے آئی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تو اپنے گھر چلی جا، اور رات ہونے سے پہلے تو اپنے گھر چلی جا۔ اگر تجھے رات کو موت آ گئی میرے گھر تو میں قیامت والے دن تیری سفارش نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے بیٹی دی، اس نے بیٹی کی صحیح تربیت کی، بیٹوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے بھی پیار کرو اور برابر کرو، یہ بیٹی قیامت والے دن جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے بھائیوں بیٹوں سے پیار کرو، اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام جائیداد نہ کیا کرو، ورنہ قیامت والے دن بیٹیاں تمہارے گردن میں رسی ڈالیں گی۔ جو بندے اپنی زندگی میں جائیداد بیٹیوں کو بانٹ دیتے ہیں، بیٹیوں کا حق مارتے ہیں، یہ انسان قیامت والے دن یہ زمینیں سر پر اٹھا کر محشر کے میدان میں پہنچیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بیٹیوں کا حق مارا ہے۔ جب تک اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں سمجھاتا ہوں، اگر تمہیں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں دی ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہاری جائیداد آدھی آدھی تقسیم ہوگی، 2 بیٹیاں اپنے ایک بھائی کے برابر کا حصہ لیں گی۔ یہاں کیا ہے عدالت میں ایک طرف بھائی کھڑا ہے اور دوسری طرف بہن کھڑی ہے، یہ باپ کی جائیداد کا جھگڑا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناؤں، ایک آنے والا آتا ہے، کون کہتا ہے پیارے اللہ تعالی نے بچی دی، بچی بڑی ہو گئی، مجھے بچی سے بڑا پیار ہے،
اور بچی کو مجھ سے پیار ہے، محبوب جی گھر آؤں، ابا جی کہتا ہے۔ ایک دن لوگوں کے تانے سن سن کر مجھے غصہ آ گیا، میں اپنی بیٹی کو باہر لے گیا۔ ایک گہرا کنواں تھا، دیکھنے سے پانی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو کنویں پر لے گیا، جب میں نے اس کے بازو پکڑے میری بیٹی کانپنے لگی اور کہتی ہے میں نے اس کے ہاتھ پکڑے، اس بچی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہتا ہے میں نے اس کے ہاتھ مڑوڑ کر کنویں میں پھینک دیا۔ وہ گوتے کھائے اور منتیں کرے اللہ ہمیں بیٹیوں سے پیار کرنے والا بنا دے۔ کہتے ہیں محبوب جی میں نے اس کے ہاتھ مڑوڑ کر کنویں میں پھینک دیا، اور پھر ابا جی کی چیخیں وہ بلند کرتی ہے، کہتی ہے ابا جی آپ کا دل کیوں سخت ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر یہ واقعہ مجھے سنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ کہتا ہے بچی کو میں گہرے کنویں کے پاس لے گیا، اس کے ہاتھ مڑوڑ کر کنویں میں نے پھینک دیا۔ میرے نبی اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر یہ واقعہ سناؤ۔ تیسری مرتبہ یہ واقعہ سناتا ہے اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی اتنا روئے، صحابہ اس بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے بندے تو کیوں ہمارے نبی کو اتنا رلا رہا ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ تو نے ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلا دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں سے پیار کیا کرو، وکلا سے مشورہ نہ کیا کرو، جیلی انگوٹھے لگوا کر اپنی بہنوں کی جائیداد ہتھیانے والے ظالم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کو بیٹیوں سے بھی بڑا پیار تھا، بہنوں سے بھی بڑا پیار تھا۔ اور میں تمہیں بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیوں سے کتنا پیار تھا۔ ابو لہب کے بیٹیوں نے میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کے بیٹوں نے میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دیں۔ ذرا دھیان سے سن، کئی بندے بڑے کرخت ہوتے ہیں اور کئی عورتیں بڑی چڑیلیں ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی عورتیں ایسی ظالم ہوتی ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کے گھر بچہ یا بچی پیدا ہونے والی ہے، وہ پہلے ہی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ بہو ناراض ہو کر میکے چلی جائے، جو 4 پیسے لگنے ہیں ہمارے نہ لگیں ان کے لگیں۔ اتنی ظالم، یہ قیامت والے دن کیا جواب دے گی؟ کہنے لگا ابو لہب جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دو، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دو، نبی کے منہ پر جا کر کہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کے ذریعے پیغام بھیجنا ہے اور ایک ہوتا ہے کسی کے منہ پہ جا کر کہنا۔ ایک تو نہ گیا اور ایک چلا گیا اور میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے محمد ہماری طرف سے تمہاری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔ دوستو نبی سے بڑھ کر ہستی کس کی ہے؟ ان کے سگے چاچا کا بیٹا ہے، دیوار سے دیوار ہے، ہمسائے ہیں،
اور کہتا ہے محمد جاؤ ہماری طرف سے تمہاری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ پریشان کیا، اس نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ حوصلہ ہی اتنا ہے کہ لوگ دانت توڑ دیتے ہیں لیکن بد دعائیں نہیں دی۔ ابھی کہتے ہیں اگر آ جاؤ تو تمہیں سینے سے لگا کر جنت میں داخل کر دوں۔ بھائیو، کسی کی بیٹی کو ایسے پریشان کرنا، اور اس معاملے میں نبی بھی پریشان ہے، یہ کہتا ہے ہماری طرف سے تمہاری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ میرے نبی آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہے تو یہ میرے چاچا کا بیٹا، لیکن اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ اللہ جنگل کے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ ایک واقعہ نہیں، دوسری بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے جا رہی ہیں۔ حبار بن اسود کہنے لگا نبی کی بیٹی خیر و سلامت بچ کر چلی جائے۔ نبی کی بیٹی سیدنا زینب اونٹ پر سوار ہے، دور سے نیزہ مارا اس بدبخت نے، اما جی اونٹ سے گر گئی، حمل ضائع ہو گیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سیدنا زینب نے چادر دوری کر کے اپنے پیٹ پر باندھ لی۔ 350 میل سفر مظلومیت کی حالت میں طے کیا۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا بیٹی پریشان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زینب بیٹا کیا بات ہے؟ فرماتی ہیں ابو جی مجھے حبار نے نیزہ مارا ہے۔ نبی پاک نے بد دعائیں کبھی نہیں دیں، لیکن بیٹیوں کے معاملات بہت مشکل ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں سن لو، نوٹ کر لو، اگر حبار کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا بھی مل جائے تو اس کی گردن اتار دینا، اس لیے کہ اس نے میری بیٹی کو پریشان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیوں سے بڑا پیار تھا۔ اللہ کے قرآن کے اتارنے والے کی قسم ہے نبی کو بیٹیوں سے بھی پیار ہے اور بہنوں سے بھی پیار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بیٹیوں سے بھی پیار کیا کرو، بہنوں سے بھی پیار کیا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آؤ نا، حنین کی لڑائی ہوئی، 24,000 اونٹ مال غنیمت میں ہے، 40,000 بکریاں اور 6,000 مرد اور عورتیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے ایک عورت 70 سال کی عورت گرفتار کی ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کو کہتی ہے میرے بھائی کے نوکرو تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اے عورت ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہے، آسمانوں والا ہمارا بادشاہ ہے۔ یہ عورت کہتی ہے پھر اپنے بڑے کو کیا کہتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اے عورت ہمارے بڑے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہتی ہے جو تمہارا پیر ہے وہ میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں بی بی ہمارے پیر کو کیسے جانتی ہو؟ یہ کہتی ہے ذرا لے کے جاؤ مجھے اپنے بھائی کے پاس۔ یہ عورت میرے مصطفیٰ کے پاس چلی گئی، میرے نبی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، کہتی ہے میرے بھائی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے عورت تم کون ہو؟ یہ تعارف کرواتی ہے سکی بہن نہیں ہے، دودھ کی بہن ہے، رضائی بہن ہے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم کون ہو؟ یہ کہتی ہے میں شیمہ بنت حلیمہ ہوں۔ محبوب جی آپ ہمارے گھر گئے، آپ کی عمر 1 سال تھی، میری عمر 10 سال تھی، آج میں 71 سال کی ہوں، آپ 61 سال کے ہیں، بہن ہے نہ بھائی کے دن گنے ہیں، بہنوں سے پیار کیا کرو، تمہارا کاروبار چل پڑا ہے، تم بہن کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں تم مارکیٹ کے مالک بن گئے ہو، تم بہنوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ یہ دیکھو
اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ رضائی بین سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے شیما میری بہن نشانی تو بتاؤ کہ تم وہی شیما ہو جو مجھے لوریاں دیتی تھی۔ علامہ ابن اسد نے طبقات میں لکھا ہے اماں جی نے بازو ننگا کیا، کہتی ہیں پیارے چھوٹے ہوتے ہوئے تم نے مجھے دانت لگایا تھا، نشان ابھی بھی باقی ہے، یہ دیکھو وہی نشان ہے۔ تصدیق ہو گئی، تسلی ہو گئی، یہ شیما بنت حلیمہ ہے جو لوریاں دیتی ہے۔ شیما کہتی ہے اتنے پیارے بھائی کو چھوڑ کر اب کہاں جانا ہے، کلمہ پڑھائیں۔ کلمہ پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں شیما اب تم نے کم از کم میرے گھر میں 1 ماہ رہنا ہے، 1 ماہ کے بغیر میں نے تمہیں جانے نہیں دینا، تم اپنی بہن کو 1 مہینہ رکھ سکتے ہو، قدر کیا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، اگر تمہاری لڑائی بہن اور بیٹیوں سے ہے، مہینہ شیما کو گھر رکھا۔ پھر شیما کہتی ہے اب میں نے جانا ہے، پھر کیسے بجوایا؟ راوی لکھتا ہے ایک پورا اونٹ سامان کا لاد کر دیا، جتنا سامان اونٹ اٹھا سکتا تھا لاد کر دیا، اور کہا جاؤ شیما خیری سلامتی سے جاؤ، بہنوں اور بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ اللہ کی قسم یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں سے پیار کرنے والا بنا دے۔ اور میرے پیارے بھائیوں میرے نبی کی حدیث ہے، اور میری تیری زبان ساری دنیا کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس کالی کملی والے میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جو ان کو نہیں مانتا میں اس کو ایمان والا نہیں مانتا، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ میرے نبی نے فرمایا جو بیٹیوں کو اچھی تربیت دے، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے اور پھر بیٹیوں کی شادی کر دے، کل قیامت کا دن ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، بیٹیوں سے پیار کرنے والا، بیٹیوں کو اچھی تربیت دینے والا، بیٹیوں سے محبت کرنے والا، بیٹیوں کا خیال رکھنے والا، جیسے یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا وہ اس طرح میرا ہمسایہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں سے پیار کرنے والا بنا دے، جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔